أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر سمجھدار انسان وہ ہے جو آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اس لیے کہ آنے والی زندگی کا بننا و بگڑنا اس دنیا کی زندگی پر اللہ نے موقوف رکھا ہے۔ اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے احکامات پر ہے، شریعت سنت پر ہے، پھر وہ آدمی چاہے غریب ہے، مالدار ہے، تاجر ہے یا کسان ہے، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا کیا مطلب؟ کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ کی رضامندی کے بارے میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ نے دین اور اسلام اسی لیے دیا ہے کہ ہر بندہ ہر بندی اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو دین میں چھپا رکھا ہے۔ آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں اور دین اسلام اور شریعت پر چل کر اللہ کو راضی کر کے کامیاب ہوئے، چاہے ان کے پاس مال کم ہو، صلاحیت کم ہو، کاروبار چھوٹا ہو، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو سنبھالا۔ لوگ سونا چاندی زیورات روپیے پیسے کو سنبھالتے ہیں، یہ تو غیر نہیں سنبھالتے۔ اصل دین سنبھالنا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بہت چوکنا ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ غفلت والی زندگی آدمی کو پتہ نہیں کس وقت دین سے ہٹ جاتی، پتہ بھی نہیں چلے، اور دین سے ہٹنے پر احساس بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دینداری پر تھا تو بھی کھانا مل رہا تھا، دینداری کروس کر گیا تو بھی کھانا مل رہا ہے، ضرورتیں اس وقت بھی پوری ہو رہی تھی اور اس وقت بھی پوری ہو رہی ہے، اس لیے آدمی دھوکہ کر گیا۔ حالانکہ ضرورتوں کا پورا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا پورا ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم تو دعا مانگتے ہوں، ہم دعا نہیں مانگتے، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں آپ علیہ السلام کی دعائیں بھری ہوئی۔ صبح آدمی اٹھے، رات کو سوئے، سب کی رہبری دعا میں ہے، اس لیے ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم وفقنی لما تحب و ترضی،
بہت جامع معنی دعا ہے۔ اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے، اس چیز کی جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ پوری زندگی کی رہبری ہے اس لیے، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، چہرے مہرے میں، لباس پوشاک میں، شادی بیاہ میں، سب رہبری ہے کہ اللہ میں جو کام کروں وہ کروں جو تجھ سے پسند اور جس سے تو راضی ہو۔ اللہ کی رضامندی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب طائف میں حالات آئے اور آپ کے بدن مبارک سے خون نکلا، آپ زخمی ہوئے، اس وقت آپ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے ان حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو ناراض ہے تیری ناراضگی کو دور کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آج تو مسلمان یہ احساس بھی کھو چکا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، اور راضی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اور ناراض ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے زندگیوں میں بگاڑ آ رہا ہے۔ زندگیوں میں بگاڑ آ رہا ہے، ظاہری بگاڑ آدمی کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اندر کا بگاڑ جو شریعت کے خلاف ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعائیں مانگو لیکن دو دعائیں ضرور مانگو۔ پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تو میرے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، ہدایت دینے کے بعد معلوم ہوا کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ دل میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اور دل کا ٹیڑھا پن کیا ہے کہ شریعت سنت اس کو پسند نہیں آتی، بہت بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو کر، اللہ کا بندہ ہو کر اس کو شریعت کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے اللہ کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کو کیا مانا، اور جس نے پیارے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کے نبی کو کیا مانا؟ اصل تو اطاعت ہے۔ آج اس دروازے کی مصیبت ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پورے دین کا خلاصہ اللہ کی مانو، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی مانو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ آج حالات ہے مسلمان پر، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ تو مسلمانوں پر رحم کرنا، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، لیکن رحم کو کھینچ کر لانے والا عمل کون سا؟ اللہ کی اطاعت اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔
یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے نا، جن سے ہم بھاگ رہے ہیں اور جن سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس زمانے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، اس میں لگو، پابندی کے ساتھ لگو۔ یہ محنت بہت سادہ ہے لیکن اندر سے آدمی کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور اگر یہ محنت نہیں ہے، ظاہری دینداری ہے، آدمی اسی میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ نماز، تلاوت، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، ہاں بہت بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن اگر دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے اور دل میں آخرت رچی ہوئی نہیں ہے تو ان اعمال کے ہوتے ہوئے بھی آدمی برباد ہو سکتا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا تھا۔ ارے دعوت کا کام کرو گے؟ آواز یہی ہوتا تمہارا، کرو گے؟ جس کام کے لیے آئے اس کی تشکیل کی جاتی ہے۔ اس امت کو کیوں بھیجا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خوشامد کی جاتی، بھائی جاؤ، بھائی جاؤ۔ ایک حاجی صاحب تھے، ان کا ناریل کا باغ تھا، ساری آوت کسی بہت بڑا باغ، مدرسوں میں چندہ دیتے تھے، بزرگوں سے تعلق تھا، لیکن یاد رکھنا دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ آزمائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آمنا کہہ دیا، ہم نہیں آزمائیں گے؟ ہم نے تو تم سے پہلے کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ کا کرنا کہ ناریل کے باغ پر اللہ نے جنات مسلط کر دی۔ اب ناریل تیار ہو چکے ہیں، اتارنے جاتا ہے تو اتارنے والا بے ہوش ہو کر نیچے آ جاتا ہے۔ اب جہاں تکلیف ہے وہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس کو دور کرنے کی، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کراؤ، علاج کرانا سنت ہے۔ تو آدمی تو پہلے ذرا سیدھی لکیر پر چلتا ہے، مولوی صاحبوں سے ادھر سے ادھر سے ہوا ہو، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ تو ایمان والا اندر سے یہ کہے گا، چاہے فائدہ نظر آوے نہ آوے، میں ایمان کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، میرا دائرہ یہ ہے۔ یہ دنیا کی محبت آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک زمانہ صحابہ کرام کا کہ باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، گنجان باغ ہیں، ایک پرندہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھنس گیا ہے،
اس کی فڑفڑاہٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے دھیان نماز سے ہٹا، 3 ہوئی یا 4، 4 ہوئی یا 3۔ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یوں کہا، یہ باغ میرے پاس نہیں رہے گا جس نے میری نماز میں غفلت پیدا کر دی۔ آج کیا حال ہے نمازوں کا؟ نمازوں کا کیا حال ہے؟ کھیل بنا دیا ہے۔ جیسے کھیل ہوتا ہے نا، جم میں آئے تو کھیلو، جم میں آئے تو چھوڑ دو۔ نماز کو کھیل بنا دیا۔ نماز جیسا فریضہ کہ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کروڑ پتی ہو، بنگلہ بھی ہو، فیملی بھی ہو، سب کچھ ہو، ایسی آفت آئی کہ بنگلہ بھی جل گیا، گھر والے سب جل کر ختم ہو گئے، وہ اکیلا سڑک پر کھڑا ہے، اس سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ نماز کا چھوڑنا اس سے بھاری مصیبت ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز، آدمی خود سوچ سکتا ہے میری نمازوں کا کیا حال ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حدیثوں میں ہے جس نے نماز چھوڑی فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے علماء کو کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا، ورنہ شریعت کہتے فقط کفر۔ اب کہاں ہے؟ حالات کیا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے؟ 2 پیسوں پر ہمیں اطمینان ہے، گاڑیوں پر ہمیں اطمینان ہے، دھندوں پر ہمیں اطمینان ہے، اپنی جوانی اور صحت مندی پر اطمینان ہے۔ یہ تو پانی کے بلبلے ہیں۔ نماز جیسا فریضہ زندگیوں میں نہیں ہے۔ اور آدمی کو احساس نہیں ہے کہ آج میں نے کیا کیا ہے۔ 2 کروڑ 88 لاکھ برس کی جہنم، تعلیم میں بیٹھو، تعلیم میں رومال جھاڑ کر بھاگو مت، بیٹھو گے سنو گے وہ کچھ اترے گا اندر۔ عجیب غفلت ہے، جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اس زمانے کا 50,000 درہم کا باغ تھا اس زمانے میں، اس زمانے میں کروڑوں روپے بنتے ہیں، صدقہ کر دیا۔ یہ باغ میرے پاس نہیں رہے گا جس نے میری نماز میں غفلت پیدا کر دی۔ یہ عمل کی اہمیت تھی۔ آج عمل کی عظمت ہی نکل چکی ہے۔ نماز کو دینے کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ زکوٰۃ جبرائیل لے کر آئے، حج کا فریضہ جبرائیل لے کر آئے، روزے کا فریضہ جبرائیل لے کر آئے، لیکن سب سے پہلا فریضہ جو اللہ نے دینے کا ارادہ کیا، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ہدیے کے طور پر نماز دی ہے۔ جنت دکھلائی، جہنم بتائی، نبی جی یہ نماز لے جاؤ تاکہ تمہاری امت نماز کے ذریعے سے جنت میں جائے اور جہنم سے بچے۔ نماز کا اہتمام کرو، با جماعت نماز پڑھو، اپنی مرضی والی نماز نہ پڑھو، وضو سنت کے مطابق کرو، مسواک کا اہتمام کرو۔ مسواک چند بوڑھوں میں رہ گیا ہے، تاکہ مسواک گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ میرے مسوڑے چھن جائیں گے۔ آپ صبح اٹھنے کے ساتھ مسواک فرماتے تھے، گھر میں جانے سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ مسواک کے بہت سے فائدے، ایک فائدہ یہ ہے
کہ موت پر کلمہ نصیب ہوتا ہے. اس وقت استعمال کرو گے ویچم بولو سو کرو گے انشاءاللہ. سنت وضو کی باتیں نہ کرو. مسجد کو میلہ نہ بناؤ. مسجد میں آوازوں کو بلند کرنا قیامت لاتی ہے. قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. گیٹ میں آ گئے بولنا بند. وضو کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے. سنت کے مطابق وضو کرو. وضو میں پانی زیادہ نہ بہاؤ. پھر دیکھو اس وضو کے بعد نماز میں کیا جی لگتا ہے. مسجد میں باتیں کرتے کرتے داخل ہوتا ہے. وضو کے وقت بھی باتیں کرتا ہے. 2 منٹ نماز کی باقی ہے تو وہاں کھڑے کھڑے باتیں کرتا ہے. کہاں آیا ہے بھائی تو؟ عورت میں باتیں کرتا ہے, جج کے سامنے باتیں کرتا ہے, پولیس تھانے میں باتیں کرتا ہے. اللہ کے گھر میں آیا ہے, شہنشاہ کا دربار ہے, اس لیے آنے سے پہلے وضو کرایا اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھوائی. دعا پڑھ کہ تو کیوں آیا ہے تاکہ تجھے پتا چلے. آیا گیا کچھ پتہ نہیں. کب تک ادھوری نمازیں پڑھیں گے؟ ادھوری نمازیں پڑھتے ہیں. فرض پڑھتے ہیں, سنت موقعہ پڑھتے ہیں, بس آگے ختم. عشاء میں وتر پڑھ لیتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ میں نے اور آپ نے 17 رکعت کب پڑھی تھی؟ تو مسجد میں آئے کیوں تھے؟ ابھی نماز سے لگاؤ پیدا نہیں ہوا. علماء نے لکھا ہے من صاحت صلاتہ صاحت حیاتہ, جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. اسی لیے کہتا ہے نا نماز کو صفت صلاۃ پر لاؤ. جو بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے والے پوچھو صفت صلاۃ کیا ہے کہ بزرگوں کی اوگل ہے. اہمیت تھی, آپ صدقہ کرتے ہیں. اب دیکھا کہ بزرگوں کے تعویذ سے, دموں سے اور دوروں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو بھاگ بچانا ہے. ارے جائے 7 بار جائے. اس مردار دنیا کے لیے میں جھوٹ بولوں گا؟ اس مردار دنیا کے لیے میں غلط دستخط کرواؤں گا؟ اس مردار دنیا کے لیے میں غلط گواہی دوں گا؟ اور اس مردار دنیا کے لیے یتیموں کا مال میں ہڑپ کروں گا؟ کل کتنا کرتا ہے؟ کل تو مرنا ہے, رتی رکھی کا حساب دینا ہے. تو آخرت کا فکر ایسا ہے جو آدمی کو صحیح چلاتا ہے. ہم معمولی نہیں سمجھیں. ایک غزوے میں آپ علیہ السلام کا غلام شہید ہوا تو لوگ مبارکبادی دینے لگے. ایک تو غلام آپ کا وہ شہید, مبارک ہو مبارک ہو, ہے نا. شادی میں مبارکبادی دیتے ہیں نا, شادی میں مبارکبادی دیتے ہیں. کتنے احکامات توڑ کر یہ دلہا آیا ہے اور کتنے خدا کے احکامات کے جنازے نکال کر یہ دلہن چلی ہے. کہ مبارکبادی دے دو. کتنی مرتبہ سنا سادگی, لیکن اس پر ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیسوں کے نشے ہیں. پیسہ شکم نہ ملچا, پیسہ شکم نہ. اللہ کے واسطے گناہوں پر پیسے برباد نہ کرو, عیاشوں پر پیسے ضائع نہ کرو. پیسہ بہت بڑی نعمت ہے, نعم المعونہ, بہت بڑی نعمت ہے. اس سے جنت کماؤ. یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کو چپکے سے سہارا بنو. کیا کرو گے جمع کر کر کے؟ خود سادہ رہو, دوسروں کی ضرورتوں پر اپنا مال خرچ کرو.
کتنی مرتبہ ہم نے سنا کہ وہ نکاح جو سادگی والا ہوگا اس میں بہت بڑی برکتیں ہوگی، اور کہنے والے کون؟ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر بات کس کی سچی نہیں؟ شادی ہی کے دن داڑھی کٹوانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنی ہمت تو کہاں سے لایا؟ تو اس سے اچھا لگے گا؟ سنت کو ذبح کر کے تو اچھا لگے گا؟ شادی ہی کی دن پیسوں کو پانی کی طرح برباد کرنا، اس نے کہا یہ ہماری زینت، ہماری رونق اور ہماری چمک سنت میں ہے، سنت پر آؤ۔ اسی لیے سنت کے 4 بڑے بڑے فائدے بتائیں۔ یہ جو سنت پر آئے گا، سنت والی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ پہلی نعمت یہ دے گا، المحبت فی قلوب البرر، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کرے گا، اللہ اس کی محبت پیدا کرے گا۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جتنے فاسق فاجر ہیں ان کے دلوں پر خدا رعب ڈالے گا اگر مسلمان سنت پر آ جائے۔ وہ دشمن وہ یہودی و نصارہ جنہوں نے آپ کے دین کو مٹانے کا بیڑا پہلے دن سے اٹھایا ہے اور آج تک اسی کے چکر میں ہے، ہم ان کی ادائیں اپنائیں۔ ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں فرمایا، بھائی ایک گناہ ایسا ہے جو 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ ایک تو آدمی جھوٹ بولا، گناہ ہو گیا ختم، غیبت کی، گناہ ہو گیا ختم، چوری کی، گناہ ہو گیا ختم، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ 24 گھنٹے آدمی گناہ میں رہتا ہے۔ سننے والے لوگ فکر میں پڑ گئے، حضرت کون سا گناہ ہے اس؟ حضرت نے فرمایا داڑھی منڈوانا یا داڑھی کتروانا، 24 گھنٹے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ کھا رہا ہے تو، سو رہا ہے تو، نماز پڑھ رہا ہے تو، اور مر رہا ہے تو، کیا فائدہ؟ نہیں بتاؤ کیا فائدہ؟ اللہ کی لعنت تو برس رہی ہے۔ نیت کرو داڑھی پوری رکھیں گے، آنکھوں بول تو اندر نیت کرو داڑھی پوری رکھیں گے، محبت کے ساتھ رکھو، دباؤ سے نہیں، پہلا ایم کیوں ہوئی تو عجیب کترا، محبت کے ساتھ، دباؤ کی وجہ سے نہیں، میرے آقا کی سنت ہے۔ او جوانوں، سنتوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو، تو اللہ تمہاری محبت نیک لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، اور نیک لوگوں کے دلوں میں جن کی محبت ہوتی ہے ان کے لیے دعائیں ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ امت جتنی سنت پر آئے گی دشمنوں پر اتنا ہی ہیبت اور روب پڑے گا۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، وثقۃ فی الدین، سنت پر چلنے کی وجہ سے آدمی دین میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی آتی ہے۔ سنت والی زندگی گزارو، اپنے آپ کو سنت کے تابع کرو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ دنیا میں ایک اپنا بچہ ہو، ایک پرائے کا بچہ ہو، ہم جا رہے ہیں اور اپنا بچہ کیچڑ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، ناک سے پانی بہ رہا ہے، کپڑے گندے میلے ہیں، ابا ابا کر کے آئے گا تو آپ سینے سے لگائیں گے، اسے سینے سے لگائیں گے، بچی بگڑو جا جا میرا گھیر جا،
ભાઈ આ તો તમારો છે, પણ એનો દોડતો જુઓ, મારો છે તો. ہاں اور کوئی پرایا بچہ ہے لیکن ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے تو ہر جانے والا سر پر ہاتھ پھیرتا ہے. اللہ کے نزدیک سورا ہوا بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں سنت ہے. چاہے غریب ہو، کچے مکان میں رہتا ہو، پوری زندگی نوکری کرتا ہو، چٹنی روٹی بھی گزارا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے. آج تو مصیبت یہ ہے، ذرا پیسوں کی کھنکھناہٹ آئی ہزم تھاتین او یا تو ڈوڑ بیزو تو ممبئی جو ڈوڑ بیزو لینا ہو شو કરીને આવે ને તો અલ્લાહ کا شکر ہے کہ تجھے اللہ نے امریکہ نہیں بھیجا. سات سو کلومیٹر دور گیا تیرا ڈول بدل گیا. تو یہاں بھی مسلمان تھا، وہاں بھی مسلمان تھا. بہت سے لوگ یہاں جبا شلوار پہنتے ہیں پر ممبئی میں جو نا زو تو اور کیا کہتے ہیں منشا گومو اہو پیرا نہ جائے، گومو اہو پیرا نہ جبرا. اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے. ہم کوئی ہمج پڑا سے تم نہ تو پڑھتے. بہت نازک موڑ سے گزر رہے ہم. اللہ بہتر جانے کل کیا حالات آ جائیں گے. غفلتیں چھوڑو، اللہ کے سچے بندے بنو اور پیارے نبی علیہ السلام سے سچے تابعدار بنو، اپنے معاملات کو صاف کرو. تو لوگوں نے کہا مبارک ہے غلام کو شہادت، اللہ کے نبی کا غلام اور شہادت. آپ نے فرمایا تم شہادت مبارکبادی دیتے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں اس کے بدن پر جہنم کی آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے. کیسے؟ کہ مال غنیمت میں جس نے چادر چرائی تھی. مال غنیمت میں جس نے چادر چرائی تھی. اور سنبھل کر چلنا پڑے گا. خود دین پر چلو، گھر والوں کو دین پر چلاؤ، اولادوں کی بہترین تربیت کرو، گاؤں کا ماحول صحیح کرو. تو گاؤں کا ماحول دو چار آدمیوں سے نہیں بنے گا، جیسے شہد دو چار مکھیوں سے نہیں بنتا. وہ تو تمام مکھیوں کا ایک اجتماعی فکر ہوتا ہے کہ شہد بنانا ہے، اور شہد بنانے میں کوئی غلط چیز نہیں آنی چاہیے. سب پھول لینے جاتی ہیں شہد کی مکھیاں، کوئی گلاب کا، کوئی چمپا کا، کوئی کیوڑا کا، کوئی رات کی رانی کا. لیکن کوئی دھتورے کا رس لے کر آوے تو ہم دھتورو ہم تو جو ہم جی جائے. وہ لمبے لمبے سفید پھول ہوتے ہیں بارش میں، بہت کڑوا، بہت گندا، تو شہد کو خراب کر دے. تمام مکھیوں کی یہ فکر ہے کوئی دھتورے کا رس لے کے نہ آئے. وہ تو اپنے پورے ماحول کو سنبھال رہی ہے کہ ایک مکھی. ہاں افسوس مسلمان نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور اپنے بال بچوں کو بھی نہیں سنبھالا. بال بچوں کو بھی نہیں سنبھالا. مرد کے ذمے ہیں کہ عورت کو دین سمجھاوے. مرد کے ذمے ہیں کہ اس کو دین سمجھاؤ. آج بے پردگی عام ہو رہی ہے. برقع تو ہے لیکن بے پردگی عام ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مستورات کو پردے میں رکھیں اور سمجھاویں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور چچا کا، پھوپھی کا، ماموں کا، خالہ کا لڑکا آیا، وہ بے فام ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے ہمارے گھر والوں سے. جائز ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟
حرام ہے، لیکن ایک مسئلہ عام ہو گیا ہے اس لیے اس کی برائی نکل گئی ہے۔ ایک جگہ گیا تھا میں بنگال میں مدرسے کے جلسے، تو ایک مدرسے میں گیا تھا تو دوسرے مدرسے کے محترم نے آ کر کہا دوسری مرتبہ ہمیں بھی موقع دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ وہ چلے گئے تو جس مدرسے میں گیا تھا مولانا زبیر صاحب بہت متقی آدمی، ان کا قاری صاحب آپ کی آمد جانا تھا، میں جاتا ہوں لیکن وہاں کا پانی بھی نہیں پیتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں مولانا؟ کہ ہمارے یہاں عام ہیں تو عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں لوگ اس کو خریدتے ہیں اور خرید کر پھر وہ چائنا سے کوئی مشین آتی ہے اس کے ذریعے اس کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں اور پھر پیکنگ میں پیک کر کے چائنا بیچتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ یہ جو آپ کو دعوت دے رہے تھے مفتی صاحب تھے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، لیکن جب بات عام ہو جاتی ہے نہ مفتی کو چھوڑتی ہے نہ مولوی کو چھوڑتی ہے۔ عمومی ماحول بناؤ نماز کا، سادگی کا، شریعت سنت پر چلنے کا ماحول تمام کی فکروں سے بنے گا۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس آپ کی دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ ان دو ماؤں نے پردہ نہیں کیا عبداللہ سے۔ آپ نے فرمایا تم نے عبداللہ سے پردہ نہیں کیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کہاں دیکھتے ہیں، وہ تو نابینا ہے۔ آپ نے بولا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو عبداللہ کو۔ آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اپنی عورتوں کو پردہ سمجھاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں تو دیکھتا ہوں بہت سی جگہوں پر پتہ نہیں کسی کے یہاں جمعہ کو کسی کو سنیچر کو، آپ کیا معلوم نہیں، وہ جو بازار لگتا ہے نا کتنی شرم حیا باقی رہتی ہے۔ میری اور آپ کی عورتیں جا رہی ہیں پشو گرموں کم سے دے لیوا سے ہم گھر میں بیٹھے وہ آؤ سو جو آؤجو ہزاروں گنا کمائی نہ آؤجو۔ میں تو دیکھتا ہوں اتنی بے شرمی کا ماحول ہوتا ہے پوچھو میں، اپنی عورتوں کو نہیں سمجھا سکتی یار، کیا کمی ہے گھر میں جو اس بازار میں جا کر ہماری عورتیں جا کے خرید رہی ہیں؟ ارے تم کہو کیا چاہیے ہم لائیں گے اس سے۔ یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بے ایمانوں کی رکشاؤں میں بغیر پردے کے بیٹھتی ہے۔ اے میرے اللہ، غیرت کہاں گئی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ کی بندی تیرا چہرہ تیرا دیور نہیں دے سکتا، تیرا جیٹ نہیں دے سکتا، تیرا چچا ماموں پھوپھی خالہ کا بیٹا نہیں دے سکتا، تیرا بہنوں ہی نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہاں بیٹھی ہے بغیر پردے؟ کون دیکھ رہا ہے تجھے؟ ہماری ذمہ داری ہے، یہ گھر کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم اس میں سارے مذاکرے کرو۔ گھر کی تعلیم تو مدرسہ ہے، کبھی نماز کا مذاکرہ کرو، کبھی تلاوت کا مذاکرہ کرو، کبھی کپڑوں کا مذاکرہ کرو، کبھی پردوں شرم حیا کا مذاکرہ کرو، کبھی آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کا مذاکرہ کرو۔ ہاں ہفتہ واری تعلیم میں 3 چیزیں ہوگی، کتاب پڑھی جائے گی، استقبال کیا جائے گا اور 6 صفات کا مذاکرہ کیا جائے گا۔ لیکن گھر کی تعلیم تو مدرسہ ہے، مدرسہ معمولی مت سمجھو۔ گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو اور حکمت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حکمت کے ساتھ آپ سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ گھروں میں دین آئے گا اور یہ سارے خرافات آہستہ آہستہ ختم ہوں گے۔ اب حاجی صاحب نے سوچا، یاد آئی تمہیں
હુંકારો ધરતા જ નો યાદ આવ્યું કે થાચ્યા છો? भाग बचाना है, भाग बचाना है। भाई शरीयत की हद में रहकर कर लिया यार है? अब दवा पीने से फर्क नहीं पड़ा तो दारू पीने का, चलो ये दवा से फर्क ना पड़े तो बस दारू। गुंजाइश है इसकी? बोलो कब ये चालू करी दे। हाँ, गफलत में मत रहना, ये बला भी आ रही है, ये बला भी आ रही है, ले डूबेगी, याद रखना, ले डूबेगी। हम तो पूरे इलाके में घूमते हैं, ये बला आ रही है। अल्लाह हमारी और हमारी औलाद और नस्लों के खुदा हिफाजत करना। ऐसे हैं, जवानी है, भाई दवा से फायदा नहीं हुआ तो अब सब्र करो, दुआ करो, सदका निकालो, पर दारू तो न पीवाएंगे, क्यों ना दारू? हाजी साहब बहुत परेशान। हाँ, किसी ने कहा एक है, जिसका मैं मस्जिद में नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, एक है। हाँ, वहाँ एक है, यहाँ अनेक है, और मेरे और आपके घरों में हम ला रहे हैं और उनके जरिए से इलाज करवा रहे हैं, यानी घर में शिरक ला रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ? 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं। अरे कोई जाने न जाने वो तो देख रहा है कि ईमान वाला अपने घर में किसको ला रहा है, और माँ बहनों को उनके सामने बिठाकर वो ढूंढाता है। सुराख नहीं, दरवाजे खोले हैं तबाही के। वो तो करम है उस अल्लाह का जो पकड़ नहीं करता। फिर भी तबलीग समझ में नहीं आती, गश्त समझ में नहीं आता, 3 दिन समझ में नहीं आते, चिल्ला 4 महीने समझ में नहीं आते। यही तो मेहनत है जिससे आदमी मजबूत होता है। हाजी साहब से किसी ने कहा कि एक है, बुलाओ, बुलाया। उसने कहा देखो हाजी साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा आपका, और मैं काम करूं इसके बाद 2 महीने तक आप अपने नारियल उतारते रहना। अगर नारियल उतारने वाला बेहोश हो जाए तो फिर मेरे पास आना, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि जब तुम्हारी बला चली जाए तो तुम्हारी ये जो जगह है ना, इसमें 10 बाई 10 का मंदिर बनाना पड़ेगा और उसमें मूर्ति रखनी पड़ेगी। और हाजी साहब आपको कुछ नहीं करना, सुबह शाम खाली एक अगरबत्ती कर देना है। हुब्बुद दुनिया रास कुल्ल खतिया। दिमाग है, दिमाग उन देव है। ये दावत और तबलीग की मेहनत उस उन देव का पाउडर है। गैमिशन है, गैमिशन जानते? गैमिशन होती आया तो ना, गैमिशन नहीं, वो पाउडर डालते हैं। ये दावत और तबलीग की मेहनत गैमिशन है। ये कीड़ों को मारेगी और ईमान की हिफाजत हो जाएगी। नियत करो, मौत तक दावत के काम को करेंगे। गश्त के दिन खुशी के साथ 2 नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करो। खाना कुर्बान नहीं होता, जाओ दवा खाने में। एक मरीज के पीछे कितने भूखे रहते हैं और कितने दौड़ धूप करते हैं। अल्लाह की मेहनत की निस्बत पर 2 घंटे खाना हम कुर्बान नहीं कर सकते। पूरा महीना मेहनत करो दुनिया पर, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में दो। ये 3 दिन वो बरकतें लाएगा, जब उसको छोड़कर 6 महीने मेहनत करोगे तो बरकतें नसीब नहीं होगी। दाई हलीमा भूखी थी,
بچے بھوکے تھے، آپ علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا، آپ کی ذات مبارک کو اٹھا لیا، اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ آج آپ کی ذات نہیں ہے لیکن آپ کی بات ہے، اس کو اٹھا لو گے اللہ نسلوں تک کے لیے برکتوں کے دروازے کھلے۔ معمولی مت سمجھنا، سال پورا ہو جائے اپنا چلہ اپنا 4 مہینہ بغیر کسی کا کہے، مہینہ پورا ہو جائے اپنے سے روزہ، ہفتہ واری اجتماع میں شب گزاری کے ساتھ اپن کو سمے جانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن جب پابندی کے ساتھ ہم کریں گے اللہ اس کی برکتوں کا ظہور کرے گا۔ محنت، آؤ جاؤ یہ نہیں ہے۔ یہ اجتماعی جو مجلسیں ہیں، یہ اجتماعی مجلس یہ کائی کے لیے ہے؟ اچھا میں چاہیے باتوں کری بھائی ہمارا میں تو کو ضرور پڑے، اس لیے ہے یہ اجتماعی مجلس انفرادی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ بیان ہو گیا، اجتماع ہو گیا، دعا ہو گئی، ختم، لیکن اس بیان سے میں نے کیا لیا؟ اس اجتماع سے میں نے کیا لیا؟ میری نماز کتنی سدھری، میرا عقیدہ کتنا صحیح ہوا، میرے دل میں اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا؟ اس لیے کہ بیان تو سب کے ساتھ میں ہوگا۔ جیسے مدرسے میں تعلیم ایک ہی کلاس میں سب کو دی جاتی ہے لیکن امتحان ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، سمجھتا ہے؟ امتحان ہر ایک کا، اور 50 کے اندر بڑھا امتحان ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ رہو ساتھ میں، جیو ساتھ میں، یاد رکھنا قبر کے گھڑے میں ایک ایک کا الگ الگ امتحان ہوگا۔ اس لیے اجتماعیت سے انفرادیت بنانی ہے۔ میری زندگی کتنی بنی، میری نماز کتنی بنی، تلاوت کا شوق کتنا پیدا ہوا، ذکر کا اہتمام کتنا ہوا، کمائی میں حرام سے بچنے کا جذبہ کتنا بنا، زندگی میں سادگی کتنی آئی، ایک ایک پیسے کو خدا کی نعمت سمجھ کر میں نے پیسوں کی کتنی حفاظت کی۔ اب حاجی صاحب تیار ہو گئے، چلتی رہی گاڑی، خوش ہے، ناریل بچ گیا، ناریل کا باغ بچ گیا۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، تو عمر پاٹ لے کر آئے ہو، اسرائیل سے بات چیت ہو چکی ہے، ابھی آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، پرسوں آ سکتی ہے، تیار رہو مرنے کے لیے، اس لیے کہ مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے، کہے کے لیے آئے تو مرنے کی تیاری کرو۔ ہم تو جینے کی تیاری کر رہے ہیں، مرنے کی تیاری، اپنا عقیدہ صحیح کرو، ایمان مضبوط بناؤ، اعمال میں اخلاص پیدا کرو اور اعمال کی پابندی کرو۔ جب مریں گے تب ہمیشہ کے لیے جئیں گے۔ اب اس نے جو کرنا تھا کیا اور کہا کہ جاؤ ناریل اتارو، ناریل اتارے، یہ ابھی نہیں 2 مہینے تک اتارو، 2 مہینے تک کوئی تکلیف نہیں۔ دل کس سے جڑا؟ اللہ سے جڑا کہ اس نالائق آدمی سے جڑا؟ رہو دکان میں، رہو کارخانے میں، چلاؤ فیکٹریا، کھیلو لاکھوں میں، لیکن دل اللہ کے ساتھ۔ یہ محنت دعوت و تبلیغ کی اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ بھائی بیان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ گشت میں کیا کہتے ہیں؟ ہم بولو کشو کوسو، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے دل جڑ جاتا ہے۔ موت کا وقت آیا، موت کا وقت آیا۔ حاجی صاحب نے قرآن منگوایا، لوگ سمجھے کہ بہت قرآن پڑھتے ہیں، کوسا دیں گے، سینے سے لگائیں گے، روئیں گے۔
اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ قرآن ہاتھ میں لیا، مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، قرآن پھینک دیا اور یوں کہا لوگو اس قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور روح نکل گئی۔ جی کیا ہوا؟ باپ تو یہاں رہ گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان بہت نازک چیز ہے، اس لیے کہتے ایمان بناؤ، یقین بناؤ، بار بار جاؤ خدا کی راہ میں، لگاؤ 4 مہینے، لگاؤ چلے، بوجھ نہ سمجھو، اصل محنت یہی ہے، اس محنت میں لگو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دینی مزاج بنے گا۔ مزاج 4 طرح کے، ایک حیوانی مزاج، جانور پنا، کھا لو پی لو پہن لو جو کرنا ہو کر لو، جانور کو کوئی فکر ہوتی ہے؟ یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے کے کھیت میں جاؤں گا تو ڈنڈا پڑے گا، وہ بھی فکر نہیں ہوتی، اور ڈنڈے کھاتا ہے۔ آج ڈنڈے کھائے، کل پھر اسی کھیت میں، کال چم تنے ماریا تو ایک چم مارے بولتی ہو آنکھ لو۔ حیوانیت اپنا کرو اپنا۔ میں کہتا ہوں ایک بیل، ایک گائے اور 2 اس کے واچھڑ، ایک نر اور ایک مادہ، تو یہ نر اور مادہ دونوں بھائی بہن ہوئے نا، بولو کم بولو لیا، ہم بڑھدی ہوئی نو باپ تھے نا، گائے اس کی ہے۔ اب گھاس دانا آیا، وہ جو نر تھا، نر واشڑے میں پانی پی گیا، گھاس کھا گیا۔ کوئی آ کر کہے اللہ اے تاری بن بازو میں بیٹھی سے، ارے مرے جیے مجھے کیا، بازو میں تیرا باپ ہے، بازو میں تیری ماں ہے۔ جیسے جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہے، آج میرے دوستوں ہماری زندگیوں میں اس کی تمیز نہیں ہے۔ ہم تو عقل والے ہیں، جانوروں میں تو رشتے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوا کہ رشتے لگ گئے، کسی کا پوتا آیا، کسی کا نواسا آیا، کسی کا بھتیجا آیا، کسی کا بھانجا آیا، کسی کا بھائی آیا، رشتے لگ گئے سب آنے کے ساتھ۔ جانوروں کے رشتے نہیں ہیں۔ یہ حالت آج ہماری ہے، کتنی بیوہ بہنیں پریشان ہیں، اور تم بنگلے پر بنگلہ بنا رہا ہے۔ اس کا جھوپڑا تو صحیح کر تاکہ بارش میں پانی نہ ٹپکے۔ نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ کتنے ماں باپ پریشان ہیں۔ ہاں، بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ سکھی جیون گزارتے ہوئے۔ ہاں، بہت کم ایسے گھر ہیں۔ ہوشیارے بن کے بیٹھے رہتے ہیں بیچارے، کھانا مانگنا ہو تو نہیں مانگ سکتے۔ کیا ہے حیوانی مزاج، جانور پنے والا مزاج؟ دعوت پہلے حیوانی مزاج سے نکالے گی، اور ایک شیطانی مزاج، نہ کرنا نہ کرنے دینا۔ یہ بڑے بڑے مشرکین مکہ کون تھے؟ شیطانی مزاج والے تھے، نہ چلتے تھے نہ لوگوں کو چلنے دیتے تھے۔ لیکن دعوت آئی ہے، دعوت نے شیطانی مزاج سے نکالا، حیوانی مزاج سے نکالا، اور اسلامی مزاج میں داخل کیا۔ اسلامی مزاج اسلامی ہے۔ اسلامی مزاج کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دو، میری کوئی رائے نہیں، میرا کوئی جذبہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، جو میرا پالنہار ہے، جو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جو مجھے رات اور دن میں سنبھالے ہوئے ہیں، اس کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ دعوت اس مزاج پر لاتی ہے، اور پھر محنت کرتے کرتے ایمانی مزاج آتا ہے۔ ایمانی مزاج
ایمانی مزاج کیا ہے؟ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پر ایمان، آخرت کا یقین. بس میری آخرت، میری آخرت، میری آخرت. دنیا آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، لیکن میری آخرت پر زد نہیں پڑنی چاہیے. میری قبر انگاروں سے نہیں بھرنی چاہیے، میری سکرات نہیں بگڑنی چاہیے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. میرے دوستو، اس محنت کا مقصد یہ زندگی میں سادگی لاؤ. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، شادیوں میں سادگی لاؤ، حلال کمائی کی فکر کرو، حلال کمائی کی فکر کرو. ہاں، رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ. کب تک رسومات نہیں چلیں گے؟ جہاں رسم آئی وہاں سنت گئی، سنت گئی تو رحمت و برکت گئی. وہ نکاح بغیر برکت کا. نکاح میں برکت لانا ہو تو آپ نے فرمایا خرچہ کم سے کم کرو، خرچہ کم سے کم کرو. بات ویسے ہے، ایسا نہیں، لیکن خرچہ کم سے کم کرو. دعوت کی اہمیت اتنی نکلی ہے میرے بھائیو، او میرے بھائیو، کہ جماعتوں کا اکرام دلوں سے نکل گیا. ملاقات تک کے لیے تیار نہیں ہے. ارے اللہ کے مہمان آئے ہیں یار، مصافحہ تو کر، خیر خیریت تو پوچھ. بھائی کہاں سے آئے ہو؟ خیریت ہے؟ کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کو؟ ان مہمانوں سے ملاقات تو کر، مصافحہ تو کر میرے بھائی. اتنی عظمت نکل گئی ہے کہ جماعت کی دعوت کا مسئلہ آ جائے تو کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. بعد مرتبہ 2 روٹی یہاں سے آتی ہے، 2 روٹی یہاں سے. اللہ مت کھلاؤ، اللہ کے واسطے میتا والوں مت کھلاؤ. وہ جماعت اپنا سیدھا سادہ کھا لے گی. اما ہمارا مہمان آتا ہے تو روٹیاں اگلاتے ہیں. ہمارا مہمان آتا ہے تو ایک کیا چاول، ایک کیا روٹی، ایک کیا سالن بنتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کھلاتے ہو مت کھلاؤ. کھلانا ہو اکرام کے ساتھ کھلاؤ. کون کہتا ہے گوشت کھلاؤ؟ دال روٹی کھلا دو، کڑھی روٹی کھلا دو، عظمت کے ساتھ کھلاؤ. بھائی فضل کریم تھے احمد آباد کے. پہلے تو وہ بھائی تھے. بھائی جانتے ہو؟ بھائی، وہ بھائی وہ بھی سربندی ہوتی تھی. اللہ جب ہدایت دینے پر آتا ہے ذمہ دار بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا. ایک مرتبہ ان کی مسجد میں جماعت آئی تو ہم نے دعوت دے دی، کل دوپہر کی روٹی ہماری یہاں. یہ بات ہے علی کا نام بھالا نہیں جانتے، کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں. لیکن جماعت جب پیدل جاتی ہے نا کھیت میں سے تو عورتیں جو کام کرتی ہیں نا دوڑتی ہوئی آتی ہے، او امیریا تیری روٹی میرے گھر، تیری روٹی میرے گھر. عظمت ہے. ابھی جو یہ حالات آئے نا، یہ جو امارت شورا کا، تو ہماری شورا کی جماعت میوات میں گئی تو کہا دیکھو کام تو نہیں کرنے دیں گے. تو کہ ہم جاویں نہ، کھائے بغیر نہیں جا سکتے ہو. کام نہیں کرنے دیں گے لیکن کھائے بغیر جانے بھی نہیں دیں گے. ابھی تک وہ عظمت ہے. تو بھائی فضل کریم نے گھر جا کر کہا دوپہر کو جماعت کی دعوت ہے کہ حاجی جی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آٹا تیل کچھ بھی نہیں ہے، تو دعوت دے کر آیا ہوں. تو ان کے بیٹے تھے الیاس. ان سے کہا بیٹا کل تو صبح غنی بازار میں جانا، وہاں کبوتر بہت آتے ہیں. اب 24 گھنٹے دو 20 کبوتر پکڑ کے لائے اور گیا الیاس اور 20 لائے. کہا 10 کو ذبح کرو اور 10 کو بازار میں بیچو، اور بیچ کر گھر کا سامان لا وہ پکا اور دعوت کی. اور نیتا والوں کتنا اللہ نے دیا ہے. ایک پیاری چائے ہمارے پاس نہیں ہے، 2 روٹی چاول ہمارے پاس نہیں ہے.
سوچو میں اور آپ میرے گھر پر دعوت کب ہوئی تھی جماعت کی؟ ارے پرمپرا ہونی چاہیے نا، میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ مولوی صاحب کو فیصلے کرنے میں چکر آنے لگے کہ کنائی نکی کروں یا آج تو بونگی تھا کے سب جماعت آئی سے کنا گھر کو وہی چند گنے چنے قسمت والے گھر ہے جہاں سے جماعت والے روٹی کھاتے ہیں۔ او میرے بھائیو، کس کام کا مال ہے ہمارا؟ کس کام کا ہے؟ اکرام کرو اکرام، اور پاس میں رہ کر کھلاؤ، مؤذن کے حوالے جماعت کو نہ کرو۔ اچھا بعد ایسے ہیں جماعت پکاوے تھی انہوں میڑوں ہوئے، یہ والی صاحب نے کہا اچھا جماعت پکاوتی تھی تو تمہیں شو یاد تھا نا، تمہیں شو یاد تمہیں گومنان تھا اور میڑوں آور تھا اور ایک گلاس پانی جماعت کو نہیں پیلا تھا، اور بعض لوگ تو اچھا پرمپرا جماعت نہ تھی آج آئی 2 دن کے بعد پھر آوے ارے ملشا میدان بھائی جائے مجھے گھومڑو بتا دو یہ نا تارا پیٹوں سے نے چکو اوپڑی سے لیا، ایک لقمہ نہیں کھلاتا، ایک گلاس نہیں پلاتا، ارے جمع تو آواز ضرورت نہ چکو اوپر سے یہاں سے حیران سمجھ میں نہیں آتی۔ ایمو نیمو ملین جا بڑا شیخ ہے، محبت سے دیکھو اللہ کے بندے ہیں، کوئی بیمار ہے کوئی شیمار ہے، بیٹھو بیٹھو اور ان کے حالات پوچھو کن کن قربانیوں کے ساتھ وہ نکلتے ہیں۔ ایک جماعت گئی تھی، ملاقات کی، تشکیل کی، تو غریب گھر تھا، تشکیل کے بعد وہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد سامان لانے میں بہت دیر کر دی، گھنٹوں لگا دی، پھر وہ آیا ایک ایسی ٹوٹی ہوئی بیگ لایا جو فقیر کے پاس بھی نہیں ہوتی، اور اس کو وہ پلاسٹک کی رسی سے سیا ہوا تھا، کچھ سیا کچھ پھٹا ہوا۔ جب یہ گھر سے نکلا تو گھر میں سے رونے کی آواز آئی، بچوں کی، بیوی کی۔ جماعت والوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہ آج میری بیوی مستورات کے بیان میں گئی تھی اور دعوت کی اہمیت سن کر آئی ہے، وہ خوشی میں روتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے شوہر کو قبول کیا۔ ایسی غریب سب کچھ خدا نے دیا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرو، جماعتوں میں جاؤ، اپنا ایمان مضبوط بناؤ۔ پھر اس نے کہا میں نے میری بیوی سے پوچھا کہ تم کہہ رہی ہو کہ جماعت میں جاؤ، تم کیا کھاؤ گے؟ ہاں ایک مرتبہ گئی تھی جماعت تعلیم میں، تم کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کیا کہا پرندوں کو کون کھلاتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں کھلائے گا، تم جاؤ۔ ان کی برکت سے ہم جی رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اس زمین پر ایمان باقی ہے، معمولی مت سمجھنا۔ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اسی کے سر میں جو بھی نہیں رہتی، لوگ خوشامد کرنے والے خوشامد کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں قریب میں ایک گاؤں تھا، وہاں ایک حاجی صاحب تھے، بہت سادہ کھاتے تھے، لیکن جب جماعت آتی تھی نا تو دیسی مرغا کھلاتے تھے۔ جماعت والے کو کیا کھلاتے تھے؟ دیسی مرغا۔ ارے وہ تو اللہ پاڑو کافر ہے، کافر ہے ہو دیسی مرغی۔ میرے پیارے نبی کے مہمان آئے ہیں، اتنی شاندار موت ہوئی ہے کہ پوچھو مت، دلوں میں سے عظمت نکل گئی ہے۔ دعوت کی، دعوت کے کام کی، دعوت کے نسبت میں آنے والے جماعتوں کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور اجتماع ایک عنوان ہوتا ہے اپنی زندگی میں سے وقت فارغ کرنے کا۔ اپنا ایمان بناؤ، اپنا یقین بناؤ اور اللہ سے تعلق اپنا پیدا کرو، جو قبر میں کام آنے والا ہے، حشر میں کام آنے والا ہے، اس پر تو ہم نے نظر ہی اٹھا دی۔ کرو گے شو کھادو سے بدو نے کی آتی تھی آواز نہیں جو کرو گے
اب ہمت کے ساتھ بولو، یہ آپ کے مجادل کے اجتماع سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ کرو، نیتیں کرو. بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو بچے؟ کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھ جا. جی بتائیے بھائی، کھڑے ہو کر لکھاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مدد فرمائے. اور بولو، دل میں لو میرے بھائی اور لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت سے پہلے کوشش کرو. اللہ ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم عاصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہم کو دنیا میں بھیجا تھا، آج تک اس میں بڑی کمی کوتاہی ہوئی ہے. یہ دریا رحمت سے معاف فرما کر بقیہ زندگی، مقصد زندگی یعنی دعوت و تبلیغ پر لگانا تو ہمارے لیے آسان کرنا. اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. آنے والے جماعتوں کا اے اللہ اکرام اور ان کا احترام اے اللہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ موت سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کی برائی سے، گناہ سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما. جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما. ان کے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا کہ اللہ روکے رہے. ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما. جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کی تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شاعر نشان جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. ہمارے کہنے اور سننے کو اور ہماری اس دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك.